تفویض طلاق کا حق موجود ہے وہ اسے شادی کے وقت شرعی شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے وہ اسے لے لے گی۔ اب اگر اس کو لگتا ہے کہ اس شوہر کے ساتھ میرا نباہ نہیں ہو سکتا اور میرے ساتھ مجھے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور میرے لیے یہ مسائل پیدا کر رہا ہے تو اپنا اختیار استعمال کر لے، جیسے شوہر اپنا اختیار استعمال کرتا ہے یہ بھی اپنا اختیار استعمال کر لے۔ جیسے شوہر جو ہے وہ مختلف اوقات میں 3 طلاقوں کا اختیار رکھتا ہے، تفویض طلاق کے اندر 3 طلاقوں کا اختیار ہوگا تو عورت بھی استعمال کر سکے گی۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، نکاح جب مرد و عورت کے قبول کرنے سے ہی ہوتا ہے، لیکن اگر مرد چاہے تو عورت کی رضامندی کے بغیر طلاق دے دیتا ہے، تو یہاں اسلام نے مرد کے مقابلے میں عورت کا حق تو نہیں رکھا؟ دیکھیں اس میں عرض یہ ہے ہر شے کے اندر بالکل برابر جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا، ایسی برابری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتی۔ آج اس وقت جو ایک بہت سارے معاشروں کے اندر مرد و عورت کی برابری اور مساوات کے نعرے لگائے جاتے ہیں، برابری وہاں بھی نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کی فطرت، مزاج اور جسمانی صلاحیت یہ عورت کی فطرت، مزاج اور جسمانی صلاحیت سے جدا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کیا مرد اور عورت کی جسمانی حالت و کیفیت ایک جیسی ہے؟ کیا ان کی نفسیاتی کیفیت ایک جیسی ہے؟ کیا ان کے جذبات ایک جیسے ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا جب شادی ہوتی ہے تو ایک ادارہ وجود میں آتا ہے اور ایک ادارے کے اندر سارے افسر نہیں ہوتے، کوئی زیادہ اختیار رکھتا ہے، کوئی کم اختیار رکھتا ہے۔ تو شادی کے اندر شریعت نے فرمایا کہ مرد اس کے اندر بڑا افسر ہے۔ شادی کے بعد جو خاندان کا ادارہ وجود میں آتا ہے اس میں مرد بڑا افسر ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر افسر ہیں۔ تو لہذا اختیارات کی یہ تقسیم ہے جو مرد کو دی گئی ہے اس کی صلاحیتوں کی وجہ سے۔ بعض جگہوں پہ اس کے برخلاف بھی ہوتا ہے۔ آپ میاں بیوی کا جب تقابل کرتے ہیں تو میاں کو اختیار زیادہ، لیکن اب دوسری طرف ماں اور بیٹے کا تقابل کر لیں، ماں اور بیٹے میں اختیار کس کو زیادہ ہے؟ ماں کو زیادہ ہے۔ تو اب کیا بولیں گے کہ مرد کو نیچے کر دیا، کہ مرد کے اختیار کم کر دیے عورت کے بڑھا دیے؟ نہیں، یہ ذمہ داری کے نوعیت کے اعتبار سے فرق آ رہا ہے۔ تو شوہر اور بیوی جب ان کا تقابل آیا تو شوہر کو ذمہ داری دے دی گئی، اس کے اختیارات بڑھا دیے گئے۔ جب ماں اور بیٹے کا تقابل آیا تو ماں کے اختیارات بڑھا دیے گئے۔ ماں بیٹے کو حکم دے سکتی ہے، بیٹا ماں کو دے سکتا ہے؟ نہیں۔ تو کدھر گئی وہ جی عورت نیچے آ گئی مرد اوپر آ گیا، کہاں گیا؟ بیوی کے بارے میں بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت فرض ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ بیوی کی جنت شوہر کے قدموں میں ہے۔ ہاں بیٹے کو فرمایا ہے کہ بیٹی کی جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ تو بتائیے مرتبہ کس کا زیادہ ہوا؟ تو دیکھیں یہ رشتوں کا تعین ہے، یہ رشتوں کی نوعیت کے اعتبار سے اختیارات کی تقسیم ہے، یہ فرق اس اعتبار سے ہے۔ تو یہ ہر جگہ جو مرد اور عورت کو رکھ کے تقابل شروع کر دیتے ہیں یہ تقابل ہی غلط ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ مرد کو اختیار دیا طلاق کا، عورت کو کیوں نہیں؟ عرض یہ ہے کہ عورت کو بھی اختیار ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو کس نے کہا عورت کو اختیار نہیں؟ ہمارے تو پاکستانی فارم کے اندر موجود ہوتا ہے کہ عورت کو طلاق کا اختیار دیا یا نہیں، جی تفویض کیا یا نہیں، تو اس کو اختیار ہو سکتا ہے، تبھی تو یہ کالم ہے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شریعت کے احکام ہے، تفویض طلاق جو ہے یہ شریعت کے احکام کے اندر ہے۔ تو بھئی جہاں پر یہ لگے کہ بعد میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، شوہر اجنبی ہے، پرایوں میں سے ہے، اور پتہ نہیں بعد میں کیا صورتحال ہو جائے، تو عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا جائے شادی کے وقت۔ اختیار دے دیں گے تو مرد کو بھی اختیار ہوگا، عورت کو بھی اختیار ہوگا، تو اس میں کیا پرابلم؟ ٹھیک، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے اب اگر عورت نے نہیں لیا اختیار، جیسے ہمارے معاشرے میں عام طور پہ نہیں دیا جاتا، تو بھئی بعد میں خلا کا آپشن موجود ہے۔ ٹھیک، خلا کی شریعت نے اس کے طریقہ کار، اس کی حد بندی بیان کی ہے، اس کا طریقہ کار ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ فارغ ہو سکتی ہے شوہر سے۔ تو اختیارات موجود ہے۔ ہاں اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب جتنے اختیار مرد کو ہیں اتنے اختیار عورت کو کیوں نہیں ہیں؟ تو بھائی جب ایک ادارہ بنا ہے تو اس میں ہر بندہ یہی دعویٰ کرے گا مجھے اتنے اختیار دیے جائیں جتنے سب سے بڑے باس کو ہیں، تو پھر ادارہ چل گیا۔ ٹھیک ہے، دو افراد جب برابر درجے کا اختیار رکھ کے چلتے ہیں پھر نظام نہیں چلتا۔ یہ بڑی سمپل سی بات ہے۔ اس لیے شریعت نے مرد کی حالت و کیفیت کے اعتبار سے اس کی جذبات پر قوت
اور قدرت کے اعتبار سے اسے زیادہ اختیار دیا ہے۔ عورتوں کے اندر جذباتی پن زیادہ ہوتا ہے، اس میں مجھے تو نہیں لگتا کسی عقل مند کو شک و شبہ، اسی لیے بارہا ایسا ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات پر جذباتی ہو جاتی ہے اور بڑی سے بڑی بات کہہ گزرتی ہے، جبکہ مرد جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے اس معاملے میں کنٹرول رکھتا ہے۔ تو یہ ان کی اس طرح کی جو صلاحیتیں ہیں، قابلیتیں ہیں، یہ ان کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، اس کو یوں نہیں لیا جا سکتا۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ عورت شادی جو ہے وہ جبر سے کرتی ہے یا مرضی سے کرتی ہے؟ مرضی سے کرتی ہے نا۔ اس کو پہلے سے یہ پتا ہوتا ہے کہ میری شادی ہوگی تو یہ جو طلاق کا اختیار ہے یہ شوہر کے پاس ہوگا، اس چیز کو جانتے بوجھتے وہ شادی کرتی ہے۔ جب اسے جانتے ہوئے شادی کرتی ہے تو جس چیز کو جانتے بوجھتے قبول کیا ہے اس کے کانسیکوینسز، اس کے نتائج سامنے رکھتے ہوئے قبول کیا جاتا ہے نا۔ میں کسی ملک کا ویزا لینا چاہتا ہوں، مثال کے طور پہ میں نے دبئی کا ویزا لینا ہے، اب دبئی کا ویزا لینا میری مرضی ہے، نہ لوں تو میں بیٹھا رہوں اپنے ملک کے اندر، لیکن میں لوں گا تو اپنی مرضی سے لوں گا۔ اب اپنی مرضی سے لے کر میں اس ملک میں جا کے بولوں کہ جناب مجھے تو اپنی گاڑی لیفٹ پر ہی چلانی، میں بائیں ہاتھ ہی چلاؤں گا، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے تو اسی میں مزہ آتا ہے، دائیں والی مجھے سمجھ نہیں آتی، تو وہ بولیں گے کہ جناب یہ ویزا لینے سے پہلے والی باتیں تھی، ہمارے ملک میں آ گئے ہو تو اب قوانین کی پابندی کرنی پڑے گی۔ آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے تھا کہ جناب اگر آپ کو ہم نے ویزا دے دیا تو آپ کو ہمارے ملک کے قوانین پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو اسی طریقے سے جب عورت شادی کرتی ہے تو شادی سے پہلے اس کو پتا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد اختیارات کی تقسیم یوں ہوگی، طلاق کا اختیار مرد کے ہاتھ میں ہوگا، لہذا مجھے اس اختیار کے ساتھ شادی کرنی، تو وہ اپنی مرضی سے کرتی ہے، جبر سے نہیں کرتی۔ ہاں اگر اسے کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شک ہے اور کوئی اس طرح کے اس کے سامنے آثار و قرائن ہے کہ جس کی وجہ سے مستقبل میں پرابلم ہو سکتی ہے، تو تفویض طلاق کا حق موجود ہے، وہ اسے شادی کے وقت شرعی شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے وہ اسے لے لے گی۔ اب اگر اس کو لگتا ہے کہ اس شوہر کے ساتھ میرا نباہ نہیں ہو سکتا اور میرے ساتھ مجھے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور میرے لیے یہ مسائل پیدا کر رہا ہے، تو اپنا اختیار استعمال کر لے، جیسے شوہر اپنا اختیار استعمال کرتا ہے یہ بھی اپنا اختیار استعمال کر لے۔ جیسے شوہر جو ہے وہ مختلف اوقات میں 3 طلاقوں کا اختیار رکھتا ہے، تفویض طلاق کے اندر 3 طلاقوں کا اختیار ہوتا ہے، عورت بھی استعمال کر سکے، تو وہ حق موجود ہے۔ اب شادی کے وقت کسی عورت نے وہ حق موجود ہونے کے باوجود اختیار نہیں کیا تو کس کا قصور؟ ایک آدمی کو جب اختیار دیا جا رہا تھا اور اس نے وہ اختیار نہیں لیا تو ذمہ داری تو اس کی ہے نا، لے کس نے منع کیا؟ اور آج کل بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا بھی، میں نے خود ایسا جو ہے وہ نکاح دیکھے ہیں کہ جن کے اندر باقاعدہ لڑکی کو وہ حق دیا جاتا ہے کہ لڑکی کو یہ اختیار دیا جائے۔ یہ عام طور پہ وہاں ہوتا ہے جہاں پر مستقبل کے اندر کچھ خدشات ہوں، کچھ ایسے ڈر خوف ہو کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، تو وہاں پر اختیار لے لیا جاتا ہے۔ مصعب آپ بھی سمجھتے کہ آپ کے اس جواب سے ایک اور پہلو نکلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خواتین کو، عورتوں کو بھی طلاق کا حق تفویض کیا جا سکتا ہے، وہ بھی اگر انہیں وہ حق مل جائے تو طلاق دے سکتی ہیں، تو یہ بات اگر اس پر لوگ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے معاشرے میں طلاق کا ریشو بہت بڑھ جائے گا، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے؟ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بعض صورتیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ جن میں عورت کو اختیار دینے میں فائدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، اختیار کا غلط استعمال تو پھر مرد بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک، اب مرد کو اختیار ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں طلاق ہی دیتا پھر ہے، ٹھیک، عورت کو اختیار دیں گے تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہوگا کہ طلاق ہی دیتی پھر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اختیار دیا ہے تو اس کو سنبھالنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے، اسی وجہ سے شریعت نے ابتداءً عورت کو نہیں دیا، ٹھیک ہے، مرد کو دیا کہ وہ نتائج کو سمجھتا ہے کہ طلاق کا اختیار استعمال کروں گا تو آگے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ لیکن عورت جب جذبات اور غصے میں ہوتی ہے تو بہت مرتبہ اس کی توجہ نتائج سے ہٹ جاتی ہے، اللہ، اس لیے ابتداءً اسے اختیار نہیں دیا، بلکہ بامر مجبوری کے کوئی ایسی صورت لگے کہ جس میں وہ حق استعمال کرنا چاہے تو شریعت نے ایک آپشن اور گنجائش کے طور پہ وہ چیز رکھی ہے۔ تو ابتداءً اختیار دینا یہ اور چیز ہوتی ہے، اور ایک بامر مجبوری آپشن کے طور پہ کسی کو اختیار دینا یہ ایک اور چیز ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے ہمارے معاشرے میں ہر عورت کو یہ اختیار نہیں ہوتا، ہر عورت یہ اختیار نہیں لیتی، شاذ و نادر صورت۔ اب یہ اختیار آج تو نہیں آیا نا، یہ اختیار تو نبی پاک علیہ السلام کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ ٹھیک، یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے، عورتوں کو طلاق کا اختیار دینے کے حوالے سے قرآن پاک کی آیت کے اندر یہ موجود ہے، تفویض طلاق کا۔
تو تب سے لے کر آج تک کتنی عورتوں نے یہ اختیار لیا اور استعمال کیا ہے؟ آپ کو شاید جو ہے نا میرا خیال ہے بڑی معمولی سی تعداد پتا ہوگی کہ جنہوں نے یہ اختیار لے کے استعمال کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختیار موجود ہونے کے باوجود عورتیں جو ہے اس سے اوائڈ کرتی ہیں، عورت کے ماں باپ اس سے اوائڈ کرتے ہیں، اس کے ولی سرپرست اس سے اوائڈ کرتے ہیں کہ یہ اختیار عورت کے حق میں دیا جائے اور پھر بعد میں روتے پھرے اور اس کے نتائج بھگتتے پھرے. تو لہٰذا ایک آپشن کے طور پہ ایک چیز ہے، اور جتنی ہے جہاں اس کی حاجت لگے وہاں اس اختیار کو رکھ لے اور استعمال کر لے، جہاں نہیں ہے وہاں پر جیسے چل رہا ویسے چل